شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ رمضان 21 رمضان المبارک۔ معتکف کا وضو خانے پر باتیں کرنا۔ معتکف وضو کرنے کے بعد حوض یا نل پر بیٹھ کر دوسروں سے بات کرنے لگے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کا پانی پہنچنے کے لیے کھڑا رہنا۔ معتکف وضو کرنے کے بعد نل پر کھڑے کھڑے رومال وغیرہ سے وضو کا پانی پہنچے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا وضو سے فارغ ہو کر مسجد کی طرف چلتے چلتے ہاتھ منہ پوچھنا چاہیے۔ صابن سے ہاتھ منہ دھونے اور منجن کرنے کے لیے نکلنا۔ معتکف ہاتھ منہ صابن سے دھونے یا منجن کرنے کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ وضو کے ارادے سے نکلنے والا وضو کے وقت صابن سے ہاتھ منہ دھو سکتا ہے اور منجن بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا صابن سے ہاتھ منہ دھونے اور منجن کرنے کی حاجت ہو تو جس وقت وضو کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلے اس وقت صابن سے ہاتھ منہ دھو لے اور منجن کر لے۔ مستقل صابن سے ہاتھ منہ دھونے اور منجن کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مستقل منہ دھونے اور منجن کے ارادے سے مسجد سے باہر نہ نکلے، یعنی جب وضو واجب ہو جائے ہم استنجا کے لیے جائیں گے تو اس وقت ساتھ میں اگر صابن سے منہ ہاتھ دھونا ہے تو دھو سکتے ہیں۔ مستقل صابن سے منہ دھونے کے لیے یا مستقل ہاتھ دھونے کے لیے اگر باہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واجب اور غیر واجب غسل کے لیے نکلنا۔ غسل جنابت یعنی فرض غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ بدن کی صفائی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر بدن کی صفائی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہو تو جب پیشاب پاخانے کے لیے نکلے اسی وقت نہا لے۔ اس طرح کہ جتنی دیر وضو میں لگتی ہے صرف بدن پر پانی بہا دے، صابن نہ لگائے، پھر جلدی سے مسجد آ جائے، اس طرح ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ اعتکاف کے دوران عورت کو حیض آنا۔ عورت حیض کی حالت میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اگر دوران اعتکاف حیض شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کی صورت: رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کسی غلطی کی وجہ سے فاسد ہو جائے تو صرف اس دن کی قضا روزے کے ساتھ واجب ہے۔ اس دن کی قضا چاہے رمضان ہی میں کر لے یا رمضان کے بعد نفل روزے کے ساتھ کر لے۔ اعتکاف کی روح۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور ساری مشغولیات کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہدایت۔ نمبر 1، اعتکاف کا عظیم مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے انوار و برکات کے حصول اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی زیادہ سے زیادہ سعی کی جائے، یعنی کوشش کی جائے۔ اس لیے ہر لمحہ یہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے۔ نمبر 2، نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو۔ نمبر 3، مسجد کے آداب کی مکمل رعایت ہو۔ ہر شخص عمل میں مشغول ہو، بات چیت اور مجلس بازی سے بالکلیہ احتراز کرے۔ یہ چیزیں اعتکاف کے تمام انوار و برکات کو ختم کرنے والی ہیں۔ اس میں کوتاہی کرنے والوں کو محبت و پیار سے سمجھا کر اعمال میں مشغول کر دے تاکہ دوسروں کو اذیت و تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، شب و روز کے مختلف افعال و احوال میں اتباع سنت کی رعایت اور مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 5، اپنے اوقات کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی سمجھے، اس کو بیکار اور غفلت کی نظر ہونے سے بچائے۔ نمبر 6، دوران اعتکاف موبائل کے استعمال سے احتیاط کرے۔ کسی اہم ضرورت کی وجہ سے موبائل استعمال کرنا پڑے تو ضروری بات پر اکتفا کرے۔ غیر ضروری اور دنیاوی باتیں کرنا احترام مسجد کے خلاف ہے۔ موبائل کی رنگ بند رکھیں،
خصوصاً میوزک والی رنگ کا مسجد میں بجنا احترام مسجد کے خلاف اور سخت گناہ ہے۔ یہ صرف اعتکاف والوں کے لیے نہیں، یہ تو عام حالات میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔